اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں میں یہ توفیق ہمارے شامل حال کی کہ ہم سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دامن قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس آیت کے پس منظر اور داستان نزول کے حوالے سے مجمع البیان کی طرف اور المیزان کی طرف، روح البیان اور تفسیر قرطبی وغیرہ کی طرف اگر رجوع فرمائیں گے تو ایک جماعت جو ہے وہ مفسرین کی عقیدہ رکھتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بدو عربوں کی ایک جماعت، بدو عربوں کا ایک گروہ خشک سالی کے موسم میں وہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خشک سالی میں وہ مدد چاہتے تھے اور پیغمبر کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں آ کر مختلف قسم کی باتیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، اور اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
ذکر فرمایا۔ پیغمبر خاتم کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے ان کی ایمان کی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا اور ان کی ایمان کی حقیقت کو یہاں بیان فرمایا۔ کہا جاتا ہے، مفسرین کے بیانات میں یہ ملتا ہے کہ یہ بنی اسد کے کچھ لوگ تھے جو قحط سالی اور خشک سالی میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوئے تھے اور آپ کے لطف و کرم سے اس خشک سالی میں فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آ کر دین کا اظہار کیا، جبکہ دل میں وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو زبان پر جس چیز کا وہ اظہار فرما رہے تھے لیکن دل میں وہ چیز نہیں تھی، اس کو ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا اور پیغمبر خاتم کو ان سے آگاہ کیا۔ یہ بدو عرب تھے اور پیغمبر کی خدمت میں آئے اور قسم اٹھائی انہوں نے، اور قسم اٹھا کر یہ کہنے لگے کہ وہ جو دعویٰ ایمان کر رہے ہیں اور زبان سے جس ایمان کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور وہ سچے مومن ہیں، اور ان کا ظاہر جو بتا رہا ہے اور جو زبان پر وہ باتیں لا رہے ہیں ان کے باطن میں بھی اور ان کے دل میں بھی وہی باتیں ہیں۔ اس پر یہ پہلی جو آیت ہے قالت الاعراب آمنا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے اور اللہ کو سب کے ظاہر کا علم بھی ہے اور باطن کا بھی علم ہے۔ مومنین کرام، اب یہ جو آیات کریمہ ہیں یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ ان آیات میں کس مسئلے کی طرف اور کس مطلب کی طرف اللہ تعالیٰ گزشتہ آیات کے بعد رہنمائی فرما رہا ہے۔ اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ یہ بدو عرب یہ کہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا، اور اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کبھی اس میں ذرہ برابر شک بھی ان کے دل میں نہیں آیا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ مومنین کرام، گزشتہ آیات میں جو بحث عرض ہوئی آپ کی خدمت میں وہ انسانوں کی قدر و قیمت کے معیار کے بارے میں تھی کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے کوئی انسان قدر و مرتبہ حاصل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ چیز وہ تقوی الہی تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی چونکہ شجر ایمان کا ثمرہ اور پھل ہے، میوہ ہے، تقوی جو ہے وہ ایمان کے درخت کا پھل ہے، اور ایمان بھی وہ جو دل و جان میں گہرائی تک نفوذ کر چکا ہو، صرف زبان پر نہیں ہے بلکہ دل و جان میں ایمان راسخ ہے۔ چونکہ شجر ایمان کے ثمر تقوی کی بحث کو گزشتہ آیت میں بیان کیا، اور اب جو زیر بحث آیات ابھی آپ کی خدمت میں 14 اور 15 نمبر آیات کی تلاوت ہوئی، ان میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور اس کو اس طرح اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ بادیہ نشین جو ہیں، بدو جو ہیں، جو اعراب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان ابھی نہیں لائے ہو، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تم اسلام لائے ہو۔ ایمان اور ہے اور اسلام اور ہے، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قالت الاعراب آمنا، قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آؤ
کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ اس آیت کی روشنی میں اور اس آیت کے مطابق اسلام اور ایمان میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ اسلام کی حقیقت کچھ اور ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اور ایمان کی ڈیفینیشن اور حقیقت کچھ اور ہے۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام ایک ظاہری اور قانونی شکل رکھتا ہے، اسلام ظاہری اور قانونی حیثیت رکھتا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں جو شخص زبان پر شہادتین کو جاری کرے، اقرار شہادتین کرے، تو وہ مسلمانوں کی صف میں آ جائے گا، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اقرار شہادتین کے بعد وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گا، اور جب یہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اسلام کے احکام بھی اس پر کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے۔ یہ ایک قانونی شکل ہے اور ایک ظاہری شکل ہے۔ ایمان ایک باطنی اور واقعی اور حقیقی چیز ہے۔ ایمان ایک باطنی امر ہے، ایک واقعی امر ہے، اور ایمان کی جگہ کیا ہے؟ وہ زبان نہیں ہے، وہ لقلقہ لسان نہیں ہے، ایمان کی جگہ انسان کا دل ہے۔ ایمان کی جو کیفیات ہیں وہ اس کے انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں، نہ انسان کا ظاہر اور نہ انسان کی زبان۔ برعکس اقرار شہادتین زبان پر کر رہا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلامی احکام اس پر نافذ ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق اظہار لسانی سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کا موطن اور ایمان کی جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اسلام میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں، اسلام لانے کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی مسلمان ہو گیا۔ یہ اسلام کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے اس کے محرکات مختلف ہیں، اور ممکن ہے انسان جو ہے وہ کوئی تاریخ اسلام میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ وہ مادی فائدے اٹھانے کے لیے مسلمان ہو جائے، دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے مسلمان ہو جائے، ذاتی منافع اور ذاتی مفادات کے لیے زبان پر کیا ہے وہ شہادتین کو جاری کرے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ حتمی طور پر دل کی کیفیات سے متعلق ہے اور معنوی حقیقت کا نام ہے، اور ایمان کی جو بنیاد ہے وہ اس کی بنیاد علم ہے انسان کی، اس کی بنیاد انسان کی معرفت ہے، اس کی بنیاد انسان کی آگاہی ہے کہ ایمان کا تغذیہ اور ایمان کی جو غذا ہے اور ایمان کی جو نشو و نما ہے وہ انسان کے علم و معرفت کی بنیاد پہ ہے، اس کا انسان کے ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انسان کے ظاہر سے متعلق نہیں ہے۔ اور پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلم علیہ سے جو متعدد فرامین منقول ہے ان میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اسلام اور ایمان کے اس فرق کی طرف سرور کائنات سے منقول روایات اور احادیث میں رہنمائی موجود ہے۔ مثلا ایک حدیث جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اس میں آپ سے نقل ہوا ہے کہ اسلام ایک آشکار اور ظاہری چیز ہے، اسلام ایک آشکار اور ظاہری چیز ہے، لیکن ایمان کی جگہ ہے اور ایمان کا موطن ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معصوم جانشین ہیں ان سے بھی اس حوالے سے، اسلام اور ایمان کی حقیقت کے حوالے سے فرامین موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت میں صادق آل محمد علیہ السلام سے یہ جملے ہمیں منقول ملتے ہیں کہ اسلام، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے، شہادتین کو زبان پر جاری کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس انسان کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، یہ محفوظ الدم ہے، یہ اس کا خون محفوظ ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کی امانت ہے تو اس پر واجب ہے کہ مسلمان ہونے کے وجہ سے اس کی امانت کو اس کی طرف پلٹا دے اور واپس کر دے، اور شادی بیاہ کے جو اسلامی احکام ہیں رشتہ دینے اور رشتہ لینے کے حوالے سے وہ بھی اس پر جاری ہوتے ہیں۔ لیکن ثواب جس پر ملے گا، یہ منقول حدیث ہے، فرمایا ثواب ایمان پر ملے گا، کہ اس کے ایمان کی بنیاد پہ کہ وہ ایمان کتنا ہے اس کا اور ایمان کی کیفیات کیا ہیں، اس کو ثواب عطا ہوگا۔ لہذا انہی روایات کی بنا پر اور انہی احادیث کی بنا پر اور اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض روایات اسلامی میں محمد و آل محمد علیہ السلام سے جو روایات منقول ہیں، ان روایات میں
اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اقرار لفظی طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسے اسلام کہا جائے گا. جبکہ ایمان کیا ہے اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ اقرار بھی کرے اور اقرار کے بعد عمل کے ذریعے بھی عملی طور پر بھی وہ جو ہے اس پر کارمند ہو جائے تو اس طریقے سے ایمان بھی اس کا ثابت ہو جائے گا. الایمان اقرار وعمل والاسلام اقرار بلا عمل. ایمان جو ہے اس میں اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے، جبکہ اسلام جو ہے اس میں عمل نہیں ہے، صرف اقرار ہے، زبان سے ظاہری طور پر وہ جاری کرتا ہے. اور اسی طرح بعض دیگر روایات میں بھی یہی معنی جو ہے ایک اور تعبیر کے ساتھ ایک اور انداز میں جو ہے وہ راوی کہتا ہے کہ اسلام اور ایمان کی بحث میں معصوم سے میں نے سنا، صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الایمان یشارک الاسلام ولا یشارکہ الاسلام. بہترین ہمارے موضوع سے متعلق بہترین یہ حدیث ہے کہ ایمان تو اسلام کے ساتھ شریک ہے، ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے. بالفاظ دیگر اسی مطلب کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر مومن وہ مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو. یہ بھی احادیث سے مستفاد ہے. بس ایمان وہ ہے جو دل میں ہے، لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کے مطابق نکاح، میراث اور خون کی حفاظت کے جو اسلامی قوانین ہیں وہ جاری ہو جائیں گے، اور یہ اسلام اقرار شہادتین کے نتیجے میں یہ شخص جو ہے وہ ان اسلامی قانون کے حصار میں اور ان امتیازات کا حقدار قرار پائے گا جو مسلمان ہونے کے بعد اور شہادتین زبان پر جاری کرنے کے بعد اس کا حقدار یہ بن سکتا ہے. الحمدللہ. لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، یہ واضح رہے کہ ابھی جو ایمان اور اسلام کا فرق بیان ہوا کہ اسلام ظاہری طور پر زبان پر جو ہے وہ شہادتین کے جاری کرنے کا، اور ایمان شہادتین کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اس کے اعمال کو بھی بجا لانا، تو تب جا کر بندہ مومن بن سکتا ہے. یہ ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا مفاہیم اسلام و ایمان کا یہ فرق کہ اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابل قرار پائیں. ایمان اور اسلام، اسلام اور ایمان اگر یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں تو وہاں پر یہ فرق جو ہے وہ درست ہے اور یہ فرق یہاں پر بیان کیا جائے گا. لیکن اگر اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر نہ کیے جائیں بلکہ الگ الگ ان کو بیان کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اسلام کا اطلاق بھی اسی چیز پر کیا جائے جس چیز پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے. اسلام کا اطلاق جس چیز پر ہے اسی چیز پر ایمان کا بھی اطلاق کیا جائے. یہ فرق جو ایمان اور اسلام کا ہے یہ ایمان اور اسلام کے ایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہونے کی صورت میں ہے، لیکن یہ دونوں اگر جدا جدا ذکر ہوں گے تو عرض ہوا کہ ممکن ہے اسلام کا اطلاق بھی اسی چیز پر ہو کہ جس پر ایمان کا اطلاق ہے، یعنی دونوں الفاظ اس صورت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں جب جدا جدا ان کو استعمال کیا جائے. پھر اس آیہ کریمہ میں مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال کا ثواب کامل طور پر عطا فرمائے گا اور تمہارے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے عزیز برادر عزیز قم سے شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان اور سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز شان آپ سلامت رہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال کا ثواب کامل طور پہ عطا کرے گا اور تمہارے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا. یلدکم لام یا تا یہ نقص کے معنی میں ہے، کمی کے معنی میں ہے.
تو یہاں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کیونکہ خدا غفور و رحیم ہے، ان اللہ غفور و رحیم، یعنی حق کو کم کرنے کے معنی میں یلتکم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ آخری جملے میں ان اللہ غفور الرحیم، لا یلتکم، لیت بروزن ریب، یہ جو ہے حق کو کم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آخری جملے میں در حقیقت ایک مسلم اور ثابت قرآنی اصول اور قانون کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعمال کے قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اعمال کب قبول ہوں گے؟ جب کوئی بندہ صاحب ایمان ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول پر دلی طور پر ایمان رکھتا ہوگا، قلبی طور پر ایمان رکھتا ہوگا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ قلبی طور پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی نشانی کیا ہے؟ نشانی خدا اور اس کے رسول کے فرامین کی اطاعت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے، کون سا کام؟ کہ ایمان رکھتے ہو، اور ایمان رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، تو کیا ہوگا؟ تو تمہارے اعمال کی قدر کی جائے گی۔ اس صورت میں تمہارے اعمال کی قدر ہوگی اور خدا تمہاری چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہوگی اسے بھی قبول فرما لے گا۔ ایمان کی نشانی اطاعت خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ قبول کرے گا اور اس پر تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، اس پر تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، اور یہاں تک کہ اس ایمان کی برکت سے، ایمان اور ایمان کی نشانی کو ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اس ایمان کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا ترابی عسکری سلامت رہیں۔ ہمارے ایک اور برادر عزیز ہمارے ساتھ شامل ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر قلبی ایمان رکھتا ہے اور خدا اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے، تو تمہارے اعمال مقبول قرار پائیں گے، ان کی قدر کی جائے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت کیا ہے؟ قبول کرے گا اور اس پر اجر عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اس ایمان کی برکت سے تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور چونکہ اس باطنی امر کا حصول آسان نہیں ہے، باطنی امر یعنی ایمان، برعکس اسلام کے، کہ اسلام کا معنی زبان سے شہادتین کا اظہار فرمانا ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دلی کیفیت سے ہے۔ چونکہ یہ جو ایمان ہے اور ایک باطنی حقیقت ہے، اس کا حصول آسان نہیں ہے، ہر بندہ آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، لہذا بعد والی جو آیہ کریمہ ہے اس میں نشانیاں پیش فرماتا ہے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ ایسی نشانیاں کہ جن کی بنا پر مومن کو مسلمان سے، اور سچے کو جھوٹے سے، اور پیغمبر کی دعوت کو پیغمبر سے محبت اور دین سے محبت کی بنیاد پر قبول کرنے والوں کو جان کی لالچ یا مال کی لالچ میں دین قبول کرنے والوں سے جدا کرتا ہے۔ کس کس چیز کو جدا کر رہا ہے؟ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، نشانیاں بیان ہوں گی، سچے کون ہے، جھوٹے کون ہیں، نشانیوں کو بیان کیا جائے گا۔ وہ کون ہے کہ جو پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، چونکہ پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر دین کا اظہار کرتے ہیں، ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے زبان پر، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہے۔ ان کو جدا کیا جا رہا ہے آیت کریمہ میں۔
ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. سچے مومن کی اور سچے صاحب ایمان کی نشانی یہ ہے. ارشاد فرمایا کہ حقیقی مومن، سچے اور واقعی مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ایک لحظے کے لیے بھی ذرہ برابر شک اور تردید اللہ اور رسول اللہ کے حوالے سے ان کے دلوں میں نہیں آئی. کوئی شک اور شبہ ان میں نہیں آیا. اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اموال کے ذریعے اور اپنے نفسوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. ہاں، یہ صاحبان ایمان کی پہلی نشانی ہے. جو ایمان لاتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے باطن اور دل سے ہے، وہ یہ ہے پہلی نشانی کہ اسلام کی راہ میں وہ شک و تردید سے دور ہوتے ہیں. دو دلی والی کیفیت ان میں نہیں پائی جاتی. ڈبل مائنڈڈ اسلام میں وہ نہیں ہوتے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اموال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ دین مبین اسلام کے راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور تیسری نشانی جو بیان فرمائی، جو سب سے زیادہ افضل ہے اور برتر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کے ساتھ دین مبین اسلام کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. بس ان آیات میں، پہلی آیت میں اعراب کے دعویٰ کو ذکر فرمایا، اسلام و ایمان کے فرق کو ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں صاحبان ایمان اور سچے ایمان لانے والے ان کی نشانیوں کو ذکر فرمایا. اور وہ نشانیاں کہ جو واضح ترین نشانیاں ہیں، آشکار نشانیاں ہیں، قیام اور ثبات قدم، شک و تردید یہ ایک طرف سے، ثابت قدمی ایک طرف سے، شک و تردید ایک طرف سے، اور مال و جان کی قربانی ایک طرف سے. یہ نشانیاں واضح نشانیاں ہیں کہ جو صاحب ایمان کی نشانیاں ہیں. کیسے ممکن ہے، یہ کیسے بات مانی جا سکتی ہے اور اس بات کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان راسخ نہ ہو، ایمان اس کے دل و جان میں راسخ نہ ہو، جبکہ انسان محبوب خدا اور اپنے یعنی پاک پیغمبر مراد ہے کی راہ میں مال اور جان کے خرچ کرنے سے مذائقہ نہیں کرتا. لہذا آخر آیت میں بیان فرما، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہی شخص اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا جس کے دل میں اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت راسخ ہوگی. ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان کا یہ درجہ نہ ہو، یہ محبت رسول اللہ نہ ہو، اور اس کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ کہیں پر مال کی قربانی دے رہا ہے، کہیں پر جان کی قربانی دے رہا ہے، اور شک و تردید بالکل بھی اس کے دل و جان میں نہیں ہے اسلام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. پھر آیہ کریمہ کے آخر میں مزید جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اولئک ھم الصادقون، اسی طرح کے جو لوگ ہیں وہ سچے ہیں، وہ راست گو ہیں، اور ایمان کی روح ان کے وجود میں موجزن ہے، جو ان نشانیوں کو رکھتے ہیں، شک و تردید سے بھی دور ہیں، مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور راہ خدا میں جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ معیار جس کو قرآن کریم نے سچے مومنین ایک طرف سے اور اسلام کا اظہار کرنے والے جھوٹوں کے درمیان دوسری طرف سے پہچان کے معیار کے طور پر ذکر فرمایا ہے. دو چیزیں ہیں، دو عنوان ہیں. ایک وہ جو دعوی اسلام میں جھوٹے ہیں وہ ایک طرف سے، اور دوسرے وہ جو سچے مومن ہیں کہ ایمان جن کے قلب و دماغ میں راسخ ہے، اس کے لیے یہ معیار جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں. یہ معیار
سوال یہ ہے کہ آیا صرف ان افراد میں سچوں اور جھوٹوں کو مشخص کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے معیار بنے گا کہ جو قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے اور جنہوں نے آ کر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اظہار اسلام کیا تھا اور وہاں پر آیات اتاری گئی کہ نہیں اظہار ایمان کیا تھا تو آیت اتاری گئی نہیں تم ایمان کی بات نہ کرو، تم مسلمان ہو، تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ مومن کی یہ نشانیاں ہیں، وہ شک و تردید سے دور ہوتے ہیں، وہ مال سے قربانی دیتے ہیں اور جان سے قربانی دیتے ہیں۔ آیا یہ صرف بنی اسد کے لوگوں میں منحصر ہے کہ ان لوگوں میں سے جو سچا ہے اور جو جھوٹا ہے اس کو اس معیار کی بنا پر مشخص کیا جا سکتا ہے، یا یہ معیار عام ہے اور تا قیام قیامت اس معیار کی بنیاد پہ سچے اور جھوٹوں کو پہچانا جا سکتا ہے؟ قرآنی احکامات اور قرآنی آیات، قرآنیات میں جو بحث کی جاتی ہے کہ جو قرآنی فیصلے ہیں اور قرآنی احکامات ہیں وہ تا قیام قیامت لوگوں کے لیے ہیں۔ آیت کا کسی خاص مورد میں نازل ہو جانا یہ دلیل نہیں بنتا کہ اس آیت سے جس حکم کا استفادہ کیا جا رہا ہے اس کو صرف اسی مورد نزول میں خاص قرار دیا جائے، بلکہ نہیں، یہ تا قیام قیامت اس طرح کے مشابہ واقعات جو ہوں گے ان میں یہ حکم جاری اور ساری ہوگا۔ تو یہ آیت تو بظاہر بنی اسد کے افراد کے بارے میں نازل ہوئی، وہ فقراء جو پاک پیغمبر سے خشک سالی کے دنوں میں مدد لینے کے لیے آئے تھے۔ تو اس عمومی قانون کے تحت اس آیت کے حکم کو صرف بنی اسد کے لوگوں میں منحصر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر زمانے میں وہ جو مومنین ہیں زبان سے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اب آیا سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ سچے اور جھوٹے صاحبان ایمان کو مشخص کرنے کے لیے، ان کی تشخیص دینے کے لیے یہ جو معیار یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس معیار کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور اس معیار کی بنا پر سچے اور جھوٹے مومنوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے کے جو واقعی مومنین ہیں ان کو جھوٹے دعوے داروں سے، ایمان کے جھوٹے دعوے داروں سے جدا کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس قانون کو، اور ان لوگوں کے دعووں کی حقیقت اور حیثیت کو واضح کرنے کے لیے جو ہر جگہ اسلام کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیغمبر کا عاشق اور پیغمبر کا محبوب سمجھتے ہیں، پیغمبر کا عاشق سمجھتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں اسلام و ایمان کی ذرا برابر نشانی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ وہ ہیں کہ جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن کردار سے کوئی ایسی بات ان کے نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پہ انہیں مسلمان یا حقیقی صاحب ایمان قرار دیا جا سکے۔ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ممکن ہے ہر معاشرے میں موجود ہوں جو زبان سے کوئی دعویٰ نہیں کرتے، زبان سے کوئی اظہار نہیں کرتے، اور بعض افراد جو ہیں وہ شور شرابہ کرتے ہیں اور شور شرابے میں ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھائی اور اچھا کام ان سے ہو جائے تو پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے حاشیہ نشینوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹو اور ہم نے یہ کام کر دیا اور اس کو دنیا میں پھیلا دو۔ یہ بعض لوگ ہیں، لیکن بعض افراد وہ ہیں کہ جو حقیقت میں کام کرتے ہیں لیکن زبانی طور پر وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ عاجز ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود ایثار و قربانی کے میدان میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ کچھ وہ ہے جو زبان سے شور شرابہ کرتے ہیں اور اپنے عمل کی تشہیر کرتے ہیں اور افراد رکھتے ہیں اس بات کے لیے کہ جو ان کے اعمال کی، جو چھوٹے اعمال ہیں ان کی تشہیر کریں۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جو عمل کی وادی کے شاہسوار ہیں اور اس میدان میں وہ شاہسوار ہیں، عمل کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، مخلص ہیں، لیکن اپنے ان اعمال کا اظہار اس طرح سے ان لوگوں کی طرح سے نہیں کرتے۔ اور اگر اس قرآنی معیار کو کہ جو سورہ حجرات کی 14-15 نمبر آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، تو اگر اس معیار کو ہم حقیقی مومنوں اور واقعی اور سچے مومنوں کی پہچان کے لیے بروئے کار لانا چاہیں اور استعمال کرنا چاہیں تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں صاحب ایمان ہونے کے دعوے داروں میں سے خدا جانتا ہے کہ
کتنے واقعی مومن ہمارے سامنے آئیں گے، اور کس قدر وہ ہوں گے کہ جن کا ایمان جو ہے وہ ظاہری ایمان ہے اور حقیقت ایمان ان میں نہیں ہے۔ مومنین کرام، یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کیے گئے اور ان کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دامن قرآن سے متمسک رہ کر تعلیمات قرآن کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے، اور دامن اہل بیت سے متمسک رہ کر سیرت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو عزیزان حوزہ علمیہ سے ہمارے ساتھ متصل ہیں اور پروگرام میں شامل ہوئے، ہم ان سے خواہش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے زیارت کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، مومنین کو یاد رکھیں، اور ہم آپ سب کے لیے دعا ہیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل اگلی آیہ کریمہ کے ساتھ آپ سروران گرامی کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔